بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، غزل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں آج کے غزل کیا ہے، غزل کا مفہوم کیا ہے، غزل کی تعریف کیا ہے اور غزل کا فن کیا ہے۔ تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہے عورتوں سے گفتگو کرنا یا عورتوں کے متعلق گفتگو کرنا۔ ہرن کے منہ سے بوقت خوف جو دردناک چیخ نکلتی ہے اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ ہاں، عربی میں غزل عورتوں سے گفتگو کرنا یا عورتوں کے متعلق گفتگو کرنا، اور فارسی میں غزال ہرن کو کہتے ہیں، اور بوقت خوف اس کے گلے سے جو دردناک چیخ نکلتی ہے اس کو بھی غزل کہتے ہیں۔ پھر تعریف پہ آتے ہیں۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی غزل کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں: غزل وہ صنف شاعری ہے جس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے اور ہر شعر اپنا الگ الگ مفہوم دیتا ہے۔ اب غزل کا فن کیا ہے؟ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، جبکہ باقی اشعار کا صرف دوسرا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے۔ آخری شعر میں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ کیسے پہلا شعر مطلع ہوتا ہے اور اس میں قافیہ کیسے پایا جاتا ہے اور ردیف کیسے پایا جاتا ہے؟ دیکھیں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ غالب کا کی غزل کا مطلع ہے، پہلا شعر ہے۔ اب کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب یہ بر اور نظر جو ہے یہ ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ ہم قافیہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم وزن اور ہم آواز ہوتے ہیں اور ردیف سے پہلے بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ پھر اس میں کوئی امید بر نہیں آتی ردیف ہے۔ ردیف عربی زبان میں پیچھے بیٹھنے والی سواری کو کہتے ہیں، اور غزل یا نظم میں وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو قافیے کے بعد جونکہ تون دہرائے جائیں اسے ردیف کہتے ہیں۔ تو آخری شعر جو ہے وہ مقطع ہے، پہلا مطلع ہے، آخری مقطع ہے۔ اگر آخری شعر میں تخلص استعمال نہ ہو تو وہ غزل کا آخری شعر تو کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ مقطع کے لیے تخلص کا ہونا ضروری ہے، بغیر تخلص کے مقطع نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایسی غزل کے ہم کہتے ہیں کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو غالب نے اس آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کر کے بات کو قطع کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، کاٹ دیا ہے۔ تو یہ کیا تھی؟ غزل تھی۔ آج ہم فیض احمد فیض کی غزل پڑھیں گے، اور غزل پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ان کا تعارف دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ فیض احمد فیض کی ولادت 1910 ہے اور وفات جو ہے وہ 1984 ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 1911 میں پیدا ہوئے، لیکن یہاں کتاب میں انہوں نے 1910 دی ہوئی ہے۔ فیض احمد فیض سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ بی اے کرنے کے بعد عربی میں بی اے آنرز کیا اور پھر انگریزی اور عربی میں ایم اے کیا۔ فیض کی عملی زندگی بڑی متنوع اور ہنگامہ خیز تھی، یعنی کہ مختلف رنگوں سے بھری ہوئی تھی، قسم قسم کی زندگی رہی ہے اور ہنگامہ خیز تھی، ہنگامے برپا کرنے والی زندگی ہے۔ کیسے ہنگامے برپا کرنے والی زندگی تھی ان کی، یہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا۔ کچھ عرصہ فوج میں بھی ملازمت کی، راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار ہوئے اور سب کو یقین تھا کہ انہیں پھانسی کی سزا ہو جائے گی، لیکن انہیں 2.5 سال قید کی سزا ملی۔ راولپنڈی سازش کیس جو ہے وہ 1951 میں لیاقت علی خان اس وقت وزیر اعظم تھے، تو ان کی گورنمنٹ ان کا تختہ الٹنے کے لیے ایک سازش تیار کی گئی میجر جنرل اکبر ایوب خان نے، تو اس میں یہ فیض احمد فیض جو ہے یہ بھی شامل تھے، تو اس وجہ سے اس سازش کیس میں، راولپنڈی سازش کیس میں ان کو سزا ہو گئی۔ فیض کا پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی کے نام سے 1941 میں شائع ہوا۔ اپنی شاعری اور انسان دوست خیالات کی وجہ سے
انہیں لینن امن ایوارڈ بھی ملا۔ سوویت اتحاد کا ایک ایوارڈ ہے، سوویت اتحاد میں ولادیمیر لینن کے نام سے یہ ایوارڈ یا اس کو اعزاز کہہ سکتے ہیں آپ، یہ ایک اعزاز تھا جو ان کو ملا۔ اس وجہ سے ملتا تھا وہ ایوارڈ کہ لوگوں کے اندر امن کی فضا کو قائم کرنے یا ان پہ لیکچر دینے کی وجہ سے فیض احمد فیض کو بھی یہ ایوارڈ ملا۔ جس طرح یہ ایوارڈ جو ہے وہ نوبل انعام کے بالکل اسی طرح کا ایوارڈ تھا، نوبل انعام کے، جس طرح نوبل انعام ہے اسی طرح لینن ایوارڈ بھی تھا۔ تو فیض احمد فیض کو ان کی امن پسند اور انسان دوست شاعری کی وجہ سے یہ ایوارڈ ملا، چونکہ وہ ترقی پسند تحریک کے سرگرم اور رکن تھے اور ان کا وہاں پہ بڑا بلند مقام تھا، تو اس لیے ترقی پسند تحریک جو ہے وہ روس کے ادب کی حامی تھی، سوویت یونین کے ادب کی حامی تھی، تو لہٰذا اس وجہ سے فیض احمد فیض کو بھی لینن ایوارڈ دیا گیا۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شہراء میں فیض احمد فیض کا مقام بہت بلند اور منفرد ہے۔ ہاں، ترقی پسند تحریک کا آغاز جو ہے وہ 1935 سے ہوتا ہے۔ 1935 میں جو ہے وہ ایک نئی تحریک جنم لیتی ہے جس کی ابتدا بڑی ہی جوش سے ہوئی، اور 1936 میں اس کا پہلا ایک جلسہ منعقد کیا گیا، جس کی صدارت جو ہے اس جلسے کی صدارت جو کرنے والے تھے وہ منشی پریم چند تھے۔ 1935 میں یہ شروع ہوئی، جس میں ڈاکٹر محمد دین تاثیر تھے، سجاد ظہیر تھے، منشی پریم چند تھے، فیض احمد فیض تھے، یہ بڑے بڑے لوگ اس تحریک میں شامل تھے۔ یہ ایک ادبی تحریک تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ادب کے مضامین کے اندر بھوک، روٹی، افلاس، ان کو بھی استعمال کیا جائے یا ان موضوعات کو موضوع بنایا جائے۔ فیض کو پیکر تراشی میں ایک خاص ملکہ تھا۔ پیکر تراشی میں انسانوں کو تراشنے میں، الفاظ سے تصویریں بنانے میں ان کو بڑی مہارت تھی۔ ملکہ تھا، مہارت تھی، مہارت۔ لفظی تصویر کشی میں مہارت رکھتے تھے۔ ہاں، لفظی تصویر کشی کیسے؟ جیسے ان کا ایک شعر ہے، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آئے۔ ہاں، تو دیکھیں لفظوں سے انہوں نے ایک تصویر بنائی ہوئی ہے، تو لفظی تصویر کشی پر ان کو کیا تھی؟ مہارت رکھتے تھے، وہ الفاظ سے تصویر بناتے تھے، تصویریں بناتے تھے۔ وہ سراسر جمالیات کے شاعر ہیں۔ انہوں نے نغمگی، امیجری تخیل کو بھی کہتے ہیں، یہاں پہ امیجری کیا ہوگی؟ الفاظ سے تصویریں بنانا، جس طرح اوپر رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آئے۔ تو آپ دیکھیں مختلف تصویریں ان لفظوں سے بنائی ہوئی ہیں، رات کی تصویر ہے، بہار کی تصویر ہے، ویرانے کی تصویر ہے۔ تو یہ امیجری، استعارہ و تشبیہ جیسے فنی لوازمات کو بڑی ہنرمندی سے استعمال کیا ہے، یعنی کہ ان کی یہ ایک بہت خوبی تھی، یہ ان کا خاصہ تھا کہ انہوں نے امیجری کو، تشبیہات و استعارات کو، نغمگی کو، موسیقیت کو بڑی خوبصورتی سے شاعری کے اندر استعمال کیا ہے۔ فیض اردو شاعری کی روایات سے بخوبی آگاہ تھے۔ روایات سے جو شاعری پیچھے سے چلی آ رہی ہے اس سے ان کو بڑی آشنائی تھی، وہ اس سے روشناس تھے، وہ سمجھتے تھے، اس کو آگاہ تھے، اور فارسی انگریزی شاعری سے بھی واقف تھے۔ ان کو فارسی اور انگریزی شاعری کا بھی پتہ تھا۔ ان کی شاعری کا آغاز رومان اور وجدان سے ہوتا ہے۔ رومانوی شاعری کو کہا جاتا ہے، عشق بازی سے وجدان، آگہی، شعور، جاننے کی قوت سے ان کی شاعری کا کیا ہوتا ہے؟ آغاز ہوتا ہے۔ لیکن زندگی کے سخت اور کڑے حقائق، سچائیاں، حقائق جلد ہی ان کی شاعری کی مستقل راہ متعین کر دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن زندگی کے سخت اور کڑی حقیقتیں جو ہیں وہ جلد ہی کیا کرتی ہیں؟ وہ ان کی ایک الگ سے پائیدار راہ طے کر دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آگے دیکھیں آپ، وہ جو انہوں نے اپنے لیے راہ بنائی وہ کیا ہے؟ ذاتی دکھ کے علاوہ ان کا جو ذاتی دکھ ہے
اس کے علاوہ عالم انسانیت یعنی کہ انسانوں سے، دنیا کے انسانوں سے محبت کے رنج و الم اور اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. وہ دنیا سے انسانوں کے دکھ، درد، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں ساری اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور یوں ان کی شاعری محبت اور حقیقت کا حسین امتزاج بن جاتی ہے. یعنی کہ ان کی شاعری کے اندر عشق بازی بھی ہے، آگہی، حقیقت اور سچائی بھی ہے. یہ دونوں ان کی شاعری میں کو ملا کے ایک خوبصورت چیز کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. مجموعہ ہے کلام نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، دست سنگ، سر وادی سینا، شام شیر یاراں، میرے دل میرے مسافر، غبار ایام، یہ ان کے مجموعہ ہے کلام ہیں. اب آتے ہیں فیض کی غزل کی طرف. آپ کے اس میں جو غزل کورس میں شامل ہے اس کو پڑھتے ہیں. بڑی خوبصورت غزل ہے. سب سے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں. کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، سچ شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں. مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بیچائیں جہاں بیچائیں، دل والو کوچائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں. گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. پہلے شعر کی طرف. پہلے شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم. ہاتھ کہتے ہیں ہاتھ کو، ہجر کہتے ہیں جدائی کو، اور سچ شکر کا مطلب ہے خدا کا شکر. خدا کا شکر کی جگہ مستعمل، یعنی کہ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. اب آتے ہیں فنی محاسن کی طرف. ہاتھ 2 دفعہ آیا ہے تو یہ صنعت میراتن، یہ صنعت تکرار ہے. ایک لفظ جو ہے 2 دفعہ آیا ہے اس کو صنعت تکرار کہتے ہیں. کلام میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا آ جانا صنعت تکرار کہلاتا ہے. اچھا، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں. ہاتھ میں ہاتھ دینا جو ہے یہ محاورہ ہے جس کے معنی بہترین تعلقات کے ہیں، دوستی یا تعلقات کے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ فنی محاسن ہجر کی کوئی جو ہے یہ تو نہیں ہے، باقی فنی محاسن اس کے اندر نہیں ہے. اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف کہ شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ نے غور کرنا ہے، پنسل اپنے ہاتھ میں لینی ہے، جو لفظ خط کشید کیے گئے ہیں ان کے نیچے ان کے معنی بھی آپ نے لکھنے ہیں، اور آپ نے بھی الفاظ کو خط کشید کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ مشکل الفاظ کہاں ہیں، ان الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب کیا ہوا جو میں تجھ سے دور ہوں، دوری کے باوجود تم میرے دل و جان میں رہتے ہو. ہاتھ میں ہاتھ دینا محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہے دوستی، اور یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا بہترین دوستی اور تعلقات کو کہتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے اگر میں تجھ سے دور ہوں تو دوری کے باوجود بھی تم میرے دل و جان میں رہتے ہو. ہم نے کبھی تجھ کو فراموش نہیں کیا، ہمیشہ تم سے دیانتدارانہ وابستگی کا ثبوت دیا ہے. کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں. بھائی ہماری یاد میں تو ہر وقت تم ہی رہتے ہو، مجھے تمہاری جدائی کا کوئی رنج نہیں، میرے خیال کی دنیا میں میرے پاس ہو تم. شاعر نے خوب کہا تھا کوئی بھی وقت ایسا نہیں آتا کہ میرے دل میں تیری یاد موجود نہ ہو. جب بھی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اپنے دل کی طرف دیکھتا ہوں اور تجھے وہاں موجود پاتا ہوں. ہاں، تو شاعر نے کہا ہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی. ہاں،
اب جدائی کا تصور اور ہجر کا احساس باقی نہیں رہا. اگر تو نہیں بھی ہے تو تیرا تصور، تیری یادیں تو ہیں. تیری یادوں کے سہارے تنہائی کے اذیت ناک لمحے بآسانی گزار سکتا ہوں. اب میری راتوں میں ہجر کی کوئی رات نہیں رہی، میری راتیں تیری یادوں سے بسی ہوئی ہیں. اب مجھے تنہائی کا جان لیوا احساس نہیں ستاتا، اب دوری کا احساس مٹ گیا ہے. اس بات پر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. سچ شکر کے اپنی راتوں میں. ہاں بھائی، اب ہجر کی کوئی رات نہیں ہے، کالی سیاہ رات نہیں ہے کہ جس میں مجھے جدائی کا غم ہو. یاد رہے کہ فیض کی مجموعی شاعری اور اس غزل کا مجموعی تاثر گواہی دیتا ہے کہ محبوب سے مراد وطن ہے، یعنی کہ اس کا ملک ہے، اس کے ملک میں بسنے والے لوگ ہیں. شاعر وطن کا متوالا ہے، وطن کا عاشق ہے، وہ وطن کو اپنا محبوب تصور کرتا ہے. فیض کی زیادہ تر زندگی وطن سے دور جلا وطنی میں گزر گئی اور وہ باہر رہ کر اپنے وطن کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اے میرے عزیز وطن، اے میرے پیارے ملک، دل و جان سے پیارے ملک، ایسا نہ سمجھنا کہ میں تجھے بھول گیا ہوں، اور کوئی ایسی رات نہیں گزری کہ جس میں تیری یاد مجھے نہ آئی ہو. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب مجھے تنہائی کا جان لیوا احساس نہیں ستاتا. کیونکہ میری یادوں میں ہر وقت میرے محبوب وطن تو بسا ہوا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ ہے جرم اگر، یہ حوالے کا شعر ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے خیالوں میں رہے گا. ہاں تو بات ساری یہ ہے کہ وطن سے محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے. دوسرا شعر پڑھتے ہیں. مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچائیں جاں بیچائیں، دل والو کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں. تو مشکل الفاظ سب سے پہلے دیکھتے ہیں. مشکل لفظ اور کوئی نہیں ہے، کوچہ ہے. کوچہ کہتے ہیں گلی کو، کوچہ جانا محبوب کی گلی. آتے ہیں فنی محاسن کی طرف. فنی محاسن میں بیچ آئیں، بیچ دو بار آیا ہے لفظ، اور یہ صنعت تکرار ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ کوچہ جانا مرکب اضافی بھی ہے، کوچہ جانا مرکب اضافی بھی ہے. حالات کا لفظ بھی 2 دفعہ آیا ہے، لہذا حالات بھی کیا ہے، وہ صنعت تکرار ہے. اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. تو شاعر کہتے ہیں کہ اے محبت کرنے والو، تم اپنے محبوب کی گلی میں جانا چاہتے ہو، لیکن ساتھ ہی یہ شکوہ بھی کرتے ہو کہ وہاں جانے پر پابندی لگائی گئی ہے اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہاں کے حالات بہت مشکل ہیں اگر حالات وہاں کہ وہاں کے بہت حالات ہیں، اور جانا بھی چاہتے ہو اور شکوہ بھی کرتے ہو کہ وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور وہاں کے حالات بہت مشکل ہیں. میں تم لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر حالات کتنے مشکل ہوں گے. کیا دل و جان کی قربانی دے کر بھی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی؟ ہاں، دل بیچائیں جاں بیچائیں، کیوں نہیں؟ قربانی کا جذبہ راہ کی تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اپنے محبوب کی خاطر قیامت ہی سر پر کیوں نہ ٹوٹ پڑے، عاشق کیا ہوتا ہے ثابت قدم رہتا ہے. مشکل ہیں اگر مشکلات کی تصویر آپ کے ذہن میں بن رہی ہے، دل کی بھی بن رہی ہے، جاں کی بھی بن رہی ہے. دل بیچائیں جاں بیچائیں، قربانی دینا. ہاں تو کہتا ہے کہ وطن کی محبت کے لیے قربانی دینا وہ اور ثابت قدم رہنا ایک سچے عاشق کی یہ نشانی ہے. قربانی کا جذبہ اور ثابت قدمی انسان کو اپنے مقصد تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس جذبے کا فقدان ہو اور قدم ڈگمگاتے ہوں تو عشق کی راہ میں موجود قدم قدم پر بلاؤں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر انسان
اپنا مقصد پانے کے لیے کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتا ہے، کسی بھی بلا سے ٹکرا سکتا ہے۔ اگر وہ ہمت ہار گیا، حوصلہ ہار گیا، تو پھر وہ اپنا مقصد نہیں پا سکتا۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اپنا سب کچھ کوچہ جانا میں قربان کر دو، کر کے اپنے عشق کو امر کر لو۔ اپنی جان کا نذرانہ دے دینا ہی اپنے عشق سے وابستگی اور کامیابی کی دلیل ہے۔ یاد رہے کہ فیض ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے اور اپنے اشتراکی نظریات کے مطابق اس ملک میں انقلاب لانا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں انہیں کئی مرتبہ جلا وطنی اور قید و بند کی صعوبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں برداشت کرنا پڑیں، لیکن وہ اپنے نظریات پر ڈٹے رہے۔ اس شعر میں ایک سیاسی اور سماجی مقصد کو غزل کی عاشقانہ زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ دراصل کہنا چاہتے ہیں کہ اے اہل وطن، حالات کا مقابلہ کرو، ان ظالم حکمرانوں سے مت ڈرو، اپنے حق کے لیے لڑو، ثابت قدم رہو، فتح آخر کار تمہاری ہوگی۔ اور فراز نے کہا تھا کہ چلو کہ کوچہ دلدار چل کے دیکھتے ہیں، چلو کہ کوچہ دلدار چل کے دیکھتے ہیں، کسے کسے ہے یہ آزار چل کے دیکھتے ہیں۔ ہاں، تو جیسے بھی حالات ہیں وطن میں، وطن کی ترقی کے لیے کام کرو، وطن کی محبت میں حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرو اور ظالم حکمرانوں سے مت ڈرو۔ ہمارا آج کا لیکچر ہم نے اب اہم نکات پر نظر ڈالنی ہے۔ سب سے پہلے فیض احمد فیض کا تعارف ہم نے پڑھا۔ فیض احمد فیض جو ہیں وہ 1910 میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1984 میں وفات پائی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے سیالکوٹ میں ہی حاصل کی بی اے کرنے کے بعد پھر عربی میں بی اے آنرس کیا، پھر انگریزی اور عربی میں ایم اے بھی کیا۔ عملی زندگی ان کی بڑی ہنگامہ خیز تھی اور راولپنڈی سازش کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا اور لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو پھانسی ہوگی، لیکن ان کو 2.5 سال کی قید ہوئی۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء میں فیض احمد فیض جو تھے ان کا مقام بہت بلند اور منفرد ہے۔ لینن ایوارڈ بھی ان کو ملا۔ انسان دوست خیالات کی وجہ سے لینن ایوارڈ ملا ان کو۔ انہوں نے شاعری کے اندر امیجری، استعارات اور تشبیہ کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے اور وہ ایک خوبصورت شاعر تھے۔ پھر اس کے بعد غزل پڑھی ہم نے، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، سچ شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ تو فیض نے وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ فیض نے وطن سے محبت کا جذبہ جو ہے وہ دکھایا ہے۔ وطن سے محبت کا جذبہ کیا ہے کہ بھائی وہ کہنا چاہتا ہے کہ اب مجھے تنہائی کا جان لیوا احساس نہیں ستاتا، اب دوری کا احساس مٹ گیا ہے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا وہ کیا کرتا ہے، شکریہ بھی ادا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا جو میں تجھ سے دور ہوں، دوری کے باوجود تم میرے دل و جان میں رہتے ہو۔ اپنے وطن سے کہہ رہا ہے کہ میں جلا وطن ضرور ہوں لیکن میری محبت میں کمی، جو میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اس محبت میں کمی نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہے، سب شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں، یعنی کہ اب مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا، دوری کا احساس مٹ گیا ہے۔ اور اس بات پر وہ اللہ تعالیٰ کا کیا کر رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ فیض جو ہے اس کی مجموعی شاعری اور اس غزل کا مجموعی تاثر گواہی دینا ہے کہ محبوب سے مراد وطن ہے۔ شاعر وطن کا متوالا ہے، وہ وطن کو اپنا محبوب تصور کرتا ہے۔ فیض کی زیادہ تر زندگی وطن سے دور جلا وطنی میں گزری ہے اور وہ باہر رہ کر اپنے وطن کے لیے تڑپتے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وطن کے لیے قربانی کا جذبہ ہے، قربانی دینا ہے۔ تو پھر فیض کیا کہتے ہیں کہ فیض کہتے ہیں کہ اگر تم ملک کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہو تو اس سلسلے میں انہیں کئی مرتبہ فیض کو بھی جلا وطنی اور قید و بند کی تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کرنی پڑی،
لیکن وہ اپنے نظریات میں ڈٹے رہے. تو پھر وہ اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم ملک کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے ملک کے لیے قربانی دینا پڑے گی اور حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ان ظالم حکمرانوں سے ڈرنے کے بجائے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہوگی. اپنے حق کے لیے لڑو، وہ کہتے ہیں ثابت قدم رہو، فتح آخرکار کیا ہوگی؟ تمہاری ہی ہوگی. تو عزیز طلبہ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. باقی اشعار انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے 10 MCQs بنانے ہیں تعارف میں سے، فیض احمد فیض کے تعارف میں سے، اور دونوں اشعار کی تشریح حوالے کے شعر کے ساتھ مجھے لکھ کے بھیجنی ہے، جو چیک کر کے میں ریٹرن کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.